بادشاہ وقت اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوشی کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکا کر چھپ جائیں اور پھر تماشا دیکھ لیجیے گا۔ بادشاہ سلامت نے جیسا وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ بادشاہ نے ایک سراہی میں 99 درہم ڈالے اور اس پر لکھ دیا، یہ 100 درہم تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ بادشاہ نے ایک خادم کے دروازے پر رکھ دیا اور دروازہ کھٹکایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا ہوا تھا کہ 100 درہم۔ سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گم ہو گیا ہے۔ خادم اور اس کے گھر والے سب باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاشی میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور چوک چوک میں گزر گئی۔ خادم نے اپنی بیوی بچوں کو سست میں بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج معتدل، آنکھوں سے چکر آتے، کام سے جھنجھلاہٹا، شکل پر سودگی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول سرگرداہوں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں ملی نہیں ہوتی، اور یہ والی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز وقار لوگ اپنی ایک نعمت کے سرگرداہ رہ کر اپنے پاس موجودہ 99 نعمتوں کے لذتوں سے محروم ہوتے ہوئے اپنی 99 نعمتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان مانیں اور اس سے مستفیض ہو کر شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں کو بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔